بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کہ میں اسلامک اکنامکس کے اندر معاملات کو سمجھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں فلاں مسئلے کے اندر میں کس طریقے سے اپنے آپ کو دینی طور پہ سمجھ سکوں۔ تو ان چیزوں کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے ساتھ ان کو ان معاملات کے اندر پوری سپرویژن کے ساتھ ان کو معاملہ سمجھاؤں۔ اب ہمارے پاس اکثر اوقات میں وقت نہیں ہوتا، ہماری مصروفیات جو ہیں کافی رہتی ہیں، تو اس لیے سال کے بعد مجھے ان چیزوں کے اوپر شرح صدر ہوئی ہے کہ ہر بندے کا علوم، ہر بندے کی سمجھ صرف اتنی حد تک اس کو فائدہ مند پہنچائے گی جتنی حد تک وہ خود اس کے اندر جستجو اور جہد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین کی کوئی بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ خود اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگا سکتا ہے۔ اگر وہ اس میں وقت نہیں لگا سکتا تو اس کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، جو سوال اس کے ہاتھ میں آئے کسی عالم کے پاس جاؤ اور اس عالم سے سوال کرو جو اس پرٹیکولر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، اور اس سے وہ سوال کا جواب لے لو۔ لیکن اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ معاملے کو پورا سمجھنا چاہے گا دینی اعتبار سے، تو پھر میری طرف سے گزارش اتنی رہے گی کہ خود کو اپنے آپ کو اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کر اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جہد کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ نیت کیا ہے، کس وجہ سے آپ سیکھنا چاہ رہے ہو۔ آپ کیا صرف معاملے کی سمجھنے کی غرض سے سمجھنا چاہ رہے ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو کئی دوسرے علوم بھی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، لوگ سمجھتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کر جو ہے لوگ گھنٹہ ضائع کرتے رہتے ہیں مختلف ایسی چیزیں سمجھنے کے لیے جو ان کی دین میں ان کو یا ان کی دنیا میں ان کو کوئی مدد نہیں پہنچائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیجئے کہ آپ اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یا تو دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے فقہی اعتبار سے جس کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس مسئلے کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر سکیں، یا اس غرض سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ دین کی نصرت ہو سکے۔ خود آپ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو مسئلہ پیش آتا ہے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو نیت اپنی پہلے ٹھیک کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ قاعدہ کلیہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ کسی بھی مسئلے پہ، فقہی مسئلے کے اوپر آپ کو تب تک وثوق نہیں آئے گا، تب تک آپ کو ثبات نہیں آئے گا اور اس کی شرح صدر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ اپنا وقت اس میں سے نہیں نکال سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی اور بندہ ہی بیٹھ کر آپ کو سمجھائے، وہی لقمے بنا کر آپ کے شکم میں ڈالے گا، آپ کو کھلائے گا، تو اس میں پھر آپ کی جد و جہد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں اس عالم کی جد و جہد ہے، اس کا علوم بہتر ہوگا، آپ کا علوم بہتر نہیں ہوگا۔ آپ پھر ہر 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہی مسئلہ پھر بھول جائیں گے، پھر آپ وہ عالم کے پاس جائیں گے، پھر آپ دوبارہ سے سوال کریں گے، پھر وہ دوبارہ سے وہی چیز بتلائے گا، آپ اسی طرح چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ وقت نکالیں گے اور اس کے اوپر آپ اپنا ٹائم لگا کر پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو وقت لگایا ہے اس سے آپ کی مسل میموری اتنی قوت اپنا بن جائے کہ آپ وہ بھول نہ پائیں۔ یہ ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہیں، طریقے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ جو بھی ٹیکٹک استعمال کریں گے آپ کو اپنی طرف سے یہ وقت نکال کر اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ ٹائم نکالیں، میں کب آپ کو کال کر سکتا ہوں، میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مشارکہ کیسے کام کرتا ہے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ فلانی مسئلے کے اندر زکوٰۃ کا حل کیا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ کیلکولیٹ ہے۔ آپ کے پاس ٹائم کب ہے؟ میں 10-15 منٹ کے لیے آپ کو فون کر سکتا ہوں بھائی؟ ایک فقہی مسئلے میں 10-15 منٹ کے مسئلے میں آپ نکال کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے مسئلے کو
اس طریقے پہ سمجھ جائیں گے کہ بھی یہ مسئلہ کس طریقے سے رائج ہوا ہے، کیسے سے نکالا گیا ہے اور اس کی کس طرح سے اپلیکیشن ہے، کہ آپ پھر کبھی بھولیں گے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود بھی تھوڑی سی تکلیف لینی پڑے گی، آپ کو اس کے اوپر مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اب جہاں تک اسلامک اکنامکس کی بات ہے تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں مواد بہت پڑا ہوا ہے، مواد بہت ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جید علماء کی طرف سے ہے۔ میں آج جو ہے آپ کو ایک کتاب بتلا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اسلام اور جدید معاشی مسائل، تجارت کے فضائل اور مسائل، یہ جلد اول کے لیے ہے، لیکن مختلف اپنا تقریباً اس کی کئی جلدیں موجود ہیں، 8 جلدیں موجود ہیں، 7 جلدیں موجود ہیں، جو کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب بہت مایہ ناز کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اور اس کے اندر کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسی ایشوز ہیں جو کہ بتلائے گئے ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں، جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے اسلامک اکنامکس جو ہے وہ اس کے لیے یہ بہترین کتاب ہے، اور اردو میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام لوگ بھی جو عربی سے ناواقفیت ہے یا جن کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، میں نے یہ اہلحق.org سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب تو معاملات جو ہیں پی ڈی ایف کے آ گئے ہیں، بندے کو اپنا ایک مکتب بنانا چاہیے، گھر کے اندر ایسا کمپیوٹر کے اندر اپنی ایک منظم جگہ ہو جہاں پہ آپ نے ساری پی ڈی ایفs رکھی ہوئی ہوں، جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم آپ لگا کر اس کے اندر ہر روز یا ہفتے وار اس کے اندر ٹائم لگا کر آپ مطالعہ کریں۔ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پکڑیں گے، کوئی بھی ٹاپک لیں گے، اس کے اوپر اچھے طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو اس کی بات کو اندر سے اور باہر سے سمجھ آ سکتی ہے۔ میں نے یہاں پہ یہ کیا کیا ہے، میں نے اس کی ایک انڈیکس بنائی ہوئی ہے، تمام مختلف جتنی بھی جلدیں ہیں، تو اس کے اندر پہلی جلد تو بڑی عمومی سطح پر ہے، جس میں بہت ترغیبی قسم کی ٹاپکس ہیں۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، کیا مال و دولت کا نام ہی دنیا ہے، عبادت کی اقسام، معاملات جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں، تجارت کی فضیلت، تجارت دین بھی دنیا بھی، اس طرح سے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کے والیوم 2 میں جاتے ہیں تو آپ کو اسپیسیفک چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اسلامک اکنامکس، اسلامک فائنینس کے بارے میں، عقد بے میں شرائط اور ان کی تفصیل، کس قسم کا خیار شرط، خیار مجلس، مختلف قسم کی خیار ان کی بیسز، امام مالک اور خیار مغبون، مختلف قسم کے خیارات میں کہ فقہا کا اختلاف کیا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیپ میں چلا جاتا ہے، اور سب جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اردو میں اس کو آسانی سے سمجھایا ہوا ہے، جس کو بندہ پڑھنے کے بعد سمجھ سکتا ہے۔ ادھار خرید و فروخت کرنا، قسطوں پر خرید و فروخت کا حکم، بے سلم کی اس کی شرائط، یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی عالم یا مفتی جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کو اس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنا علوم تو ہم نے پہلے نہیں سیکھا۔ وہی سارا کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف انہی کتابوں کے اوپر انحصار کریں، نہیں، لیکن اپنی طرف سے آپ وقت لگا کر مطالعہ تو کریں، تاکہ آپ کو بنیادی چیزیں ان میں سمجھ آ سکیں۔ قبضے سے پہلے بے، اب یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھی وہ قبضے سے پہلے بے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر قبضہ بھی ہے تو اس میں مختلف قسم کے قبضے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ان میں ملیں گی۔ تو اس پوری جو ہیں والیوم 1 سے لے کر 1 جلد سے لے کر 8ویں جلد تک مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ساری چیزوں کی فقہی طور پہ ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں، جن کا سمجھ آ جانا آپ کو اسلامک اکنامکس میں ایک بہت بہترین انڈرسٹینڈنگ بتائے گی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جب اگر کوئی بھی بندہ اسلامک اکنامکس کے اندر اپنے آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف سے محنت کیجئے، اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
آخری بات یہ کہوں گا کہ صرف اس کے اوپر انحصار کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ کسی عالم کو جو اکنامکس ایکسپرٹ ہو اس کے ساتھ منسلک بھی کیجئے. جب یہ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو سوالات آئیں گے تو کہ آپ اس عالم کو رجوع کر سکتے ہیں، اس مفتی کو رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو وہ سوال دیجئے کہ میں نے اسلام اور جدید معاشی مسائل کے اندر فلانی جلد میں فلانی جگہ پہ یہ مسئلہ پڑھا ہے، یہ تفصیل مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہے، لیکن اس کے اوپر میرا یہ اشکال ہے. اس طریقے سے مہذب انداز میں آپ ان سے سوال کیجئے، ان کو ریکویسٹ کیجئے کہ وہ اس کا جواب آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو فردر سمجھ آ سکتی ہے. پھر اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان معاملات میں ذرا زیادہ ہو جائے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے عوامی لوگ جو ہیں ہمارے لوگ وہ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے مارکیٹ کے حساب سے پریکٹیکل طور پہ ذرا زیادہ ہو، تو وہ پھر ہمیں جب آ کر سوال کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی انہوں نے پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں بھی اس میں پھر امید لگتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس میں ایک ڈسکورس بنا سکتے ہیں، ایک بحث کی جا سکتی ہے تاکہ معاملے کو بہترین طریقے سے سمجھا جا سکے اور اس کے لیے نئے نئے طریقوں پر اس کے سولوشنز نکالے جا سکیں. ہمارا تمام معاملہ جو ہے وہ سولوشن بیس ہونا چاہیے کہ ہم سولوشن ڈھونڈیں. مسئلے تو ہمارے آ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر سولوشن ڈھونڈنا ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اگر یہ کیے جائے تو اس قسم کی بحث و مباحثہ بہت بہترین ہو جاتی ہے اور بہت فائدے مند ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر میں جب یوٹیوب پہ ڈالوں گا تو نیچے بھی اس کے لنک دے دوں گا انشاءاللہ جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اس کو پڑھیے اور کم سے کم اسلامک اکنامکس سانچہ جو ہے آپ کو صحیح طریق پر نظر آ جائے گا اور سمجھ آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر فردر ڈیپر ڈسکشنز اگر کرنی ہیں تو وہ پھر بندہ جو ہے اسی قسم کے علوم میں اور علماء میں بیٹھ کر یا ان کے ساتھ مل جل کر ان کے ساتھ کورسپونڈنس کر سیکھ سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.